السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخافها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله قاليا ففزعت عيناه. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت سب اس رب کریم کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجنے کے بعد منہج سلف یعنی کہ امت محمدیہ بنا کر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم تمام کو برے راستوں کو چھوڑ کر جو صحیح راستے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس پر چلنے کی توفیق دی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، میں نے ایک حدیث کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. یہ کتاب الزکاة باب صدقہ بالیمین، باب نمبر 16، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1423 کے اندر راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل روز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا جب قرآن مجید کے اندر آتا ہے: متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخہ. اتنا خراب ماحول ہوگا، سب نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے آپ میں لگا رہے گا کہ مجھ سے کس چیز کا سوال کیا جائے گا. اس دن بالخصوص سورج انسان کے بالکل قریب ہوگا، تب انسان ایک سایہ تلاش کرے گا. اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اس اللہ رب العالمین کے عرش کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اس سائے کے نیچے اللہ رب العالمین 7 لوگوں کو جگہ دینے والا ہے. آگے فرماتے ہیں وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم. انصاف کرنے والا حاکم کا مطلب جو بھی اپنے آپ پر حاکم ہوتا ہے یا کسی کے سپرد ہو کر حاکم ہوتا ہے، چاہے وہ جمعیت کا ہو یا چاہے شہر کا ہو یا مسجد کا ہو یا اپنے گھر کا ہو یا اپنے اولاد کا ہو یا اپنے نفس کا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کے اندر انصاف کرنے کی کوشش کرے. ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر انصاف نامی چیز ہمارے ماحول کے اندر سے ہٹ چکی ہے. کیا ہم
صحیح معنوں میں انصاف کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمیں انصاف کرنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والے آدمی کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اللہ رب العالمین ایسے لوگ کو، ایسے حاکم کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آسمان کے نیچے جگہ دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی حکومت میں نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں، یہ سوچ ہماری بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے حاکم ہے، وہ اپنے اولاد کا حاکم ہے، وہ اپنے مال کا حاکم ہے، وہ اپنے خواتین کا مالک ہے، وہ اپنے نفس کا مالک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، نمبر 2 پہ فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں جوان ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے شخص کے بارے میں ذکر کیا، کیا یہ بہتر کہا؟ ہماری اور آپ کی زندگی کا معاملہ دیکھیں تو بالکل اپوزٹ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ کے تحت ہم لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں کہ نوجوان کس طریقے سے اپنی جوانی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں جوان ہوا ہو۔ آج کل ہمارا نوجوان دونوں انگلیوں کے درمیان سگریٹ پکڑنے کو اپنی جوانی سمجھتا ہے، دونوں جبڑوں کے بیچ میں گٹکا پان پراگ رکھنے کو اپنی جوانی سمجھتا ہے، ٹخنے کے نیچے پینٹ پہننے کو اپنی جوانی سمجھتا ہے، فجر کے وقت میں گرم نرم بستر کو اختیار کرنے کو اپنی جوانی سمجھتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں جوان ہوا ہو۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے جب نوجوانی کے عالم میں ہوتے ہیں وہ آئے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ ہمارے معاشرے میں تو دیکھا جاتا ہے کہ فجر نماز کے اندر بزرگ حضرات آ جاتے ہیں لیکن وہ نوجوان کہاں چلے جاتے ہیں معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین کو بزرگ حضرات کی عبادت سے زیادہ نوجوان کی عبادت بڑی پسند آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد، نوجوان اولاد گھر میں سوئی ہوئی ہے، بزرگ آ رہے ہیں نماز کو، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے اولاد کو جو نوجوان ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے گھر میں لائیں، 5 وقت عبادت کرنے کی توفیق ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل اولاد اتنی بگڑ چکی ہے، پہلے ہوتا تھا کہ والدین کو دیکھ کر بچے ڈرا کرتے تھے، ابھی والدین ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے۔ آج کل ماحول بالکل الٹا بنتے جا رہا ہے، نیک کام کے لیے اگر اولاد کو کہیں تو اولاد ڈانٹ دیتی ہے، یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہماری تربیت صحیح ہوتی تو ان اولاد کی کیا مجال ہے کہ وہ برے راستے پر چلیں۔ اگر ہم صحیح ہو کر ہم نے اپنے نوجوان اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ اولاد سدھر سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کو جو اللہ رب العالمین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ جو کہا، اللہ رب العالمین کو بزرگوں کی عبادت سے زیادہ محبوب، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بزرگ حضرات کی عبادت قبول نہیں، بلکہ بزرگ حضرات کی عبادت کے بدرجہ نوجوان کی عبادت اللہ رب العالمین کو بڑی پسند آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، فجر نماز میں کہاں آتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے فجر کی نماز کے اندر 4 یا 5 لوگ نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے نوجوانوں کو؟ جب کسی بات پر لڑائی جھگڑا باہر ممالک میں ہوتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی فجر نماز میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور
نماز کو بالخصوص اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیں، کیونکہ نماز ہی ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اور نماز انسان کے لیے قلب سکون بھی ہے، اور نماز چھوڑتے ہیں ہم اور اپنی جانب سے بہانے بھی بناتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں ہوا فلاں ہوا۔ حضرت نابینا صحابی عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میرے جسم پر جو ہے بڑھاپا سوار ہے، آپ تو جانتے ہیں میں نابینا ہوں، سڑک جو ہے بالکل خراب ہے، کانٹے دار سڑک ہے، کھڈے وغیرہ ہے، کیا اللہ کے نبی میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! دیکھیے صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں کیا میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ آج کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سوال کس طریقے سے کرتے ہیں، مولانا رات میں لیٹوں کو سویا تھا، فجر نماز چھوڑے تو چلتا کیا؟ نوجوان آ کے کہتا ہے مولوی صاحب میرے دوست کی شادی تھی، ظہر میں نماز پڑھے ہیں تو چلتا کیا؟ اللہ اکبر! چلتا کیا بول کے زندگی چلا دیتے ہیں۔ نابینا صحابی پوچھتے اللہ کے نبی کیا میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں؟ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل کی، کہا اگر ان کو اذان کی آواز سنے آتی ہے تو ان کو نماز گھر میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں، وہ مسجد کو آئے۔ اگر ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میں پڑھ لیے، نہیں چلے گا۔ بالخصوص مرد حضرات کو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، وہ آئے نماز کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق، باجماعت آنے کی کوشش کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت بھی ہمارا خیال جو ہے ہمارے کاروبار میں لگا رہتا ہے، اور نماز ہم بالخصوص ہمارے آج کل کے معاشرے میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے تاجروں کو، وہ نماز کو آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب لوگ مسجد سے باہر نکلتے ہوتے ہیں، اپنا معمول بنا لیتے ہیں، اپنی جماعت بنا لیتے ہیں، یا تو نماز کو ہول سیل میں پڑھنا چالو کر دیتے ہیں، فجر ظہر کی نماز میں، ظہر نماز عصر میں، یا تو ہم دیکھ چکے ہیں ظہر عصر مغرب میں ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ نوجوان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنا وقت نکالے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو یا بزرگ ہو۔ جب اس کے اندر عقل و شعور آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور ہماری زندگی میں آنے کا مقصد، ہماری دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں بھیجنے کا مقصد، سورہ زاریہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو مال دولت کمانے کے لیے نہیں، کار بنگلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد انسان کو بنانا، اس کی عبادت ہے۔ ہم لوگ یہ دنیا جو چند روزہ دنیا ہے کب ختم ہوگی ہم خود نہیں جانتے۔ اس دنیا کی حقیقت بار بار ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ اپنی دل سے دنیا کی محبت کو ہٹائیے، آخرت کی محبت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی مومن کے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کر لے اور آخرت میں اونچے سے اونچا درجہ پانے کی کوشش کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے شخص کے بارے میں جو بتایا وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی فجر کی نماز پڑھ کے باہر چلا گیا، مومن بندے کی صفات ہوتی ہے
کہ ہمیشہ وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے میں کب جاؤں، کب نماز کا وقت ہوگا، کب میں اللہ رب العالمین سے ملوں۔ جب فجر کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کے ذہن میں ہمیشہ خیال ہوتا ہے ابھی ظہر کا وقت کب ہوگا، ہم کب چلے جائیں۔ جب ظہر کی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے تو عصر کے انتظار میں رہتا ہے، جب عصر کی پڑھ کے جاتا ہے تو مغرب کی نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ ہمیں توفیق نہیں، ہم بستر میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں ایک وقت کی نماز کی بھی خبر نہیں۔ اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے ہمارا معاشرہ کہا وَقَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، جو آدمی ہر وقت اپنا دل مسجد میں لگا رہے، یہاں تو ہمارا ماحول الٹا نظر آتا ہے۔ ہم مسجد میں تو اپنے جسم کو حاضر کر لیتے ہیں لیکن ہمارے دل اپنے دکانوں میں، اپنے تجارتوں میں رہتے ہیں۔ اس کا بالکل الٹا کر لیں گے، اگر ہم دکان میں بیٹھے ہیں ہمارا دل مسجد میں لگا ہے تو ہم اس قوال کے ماتحت ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھا صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلَانِ تُحِبُّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ دو لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے ملتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کے بالکل اپوزٹ نظر آتے ہیں۔ یہ جو بھی صفات بیان کیے جا رہے ہیں یہ ہماری اپنی زبان سے نہیں بلکہ صحیح حدیث کے ساتھ، بخاری کی حدیث ہے، بغور سنیں، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1423 کے اندر فرمایا وہ دو لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے ملتے ہیں۔ جو صفات بیان کیے جا رہے ہیں ہم بالکل اس کے اپوزٹ کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے لیے ملتے ہیں۔ آج کل ہمارا ملنا کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مال و دولت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، فیشن کی وجہ سے، اپنی جوانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کے خاطر ملنے کا مطلب ابھی آپ ہم سے محبت کرتے ہیں کس بنا پر کہ ہم نمازی ہیں، کہ ہم ایمان والے ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے آپ ہمیں محبت کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے لیے ہوگی۔ جب ہم دیکھیں گے کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص شرک کرتا ہے، برے کاموں کو اختیار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے سے دشمنی کریں گے تو یہ دشمنی اللہ کے لیے ہوگی۔ اور پانچویں چیز جو بتایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان جسے ایک خوبصورت عزت دار عورت برے کام کے لیے آمدہ کرے وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے؟ اس کا بھی اپوزٹ نظر آتا ہے۔ ہم خود آمدہ کرتے ہیں برے کاموں کے لیے۔ رات میں دیکھیں اپنے موبائل فون کو، رات میں ہم کس طریقے سے موبائل فون کو استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں بے حیائی تو عام ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہن چچا زاد بھائی کے پاس قرض لیتی ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، جب تھوڑی دنوں کے بعد آپ کو لوٹا دوں گی۔ اچانک اس لڑکی کا باپ انتقال کر جاتا ہے اور چچا زاد بھائی اپنے بہن سے پیسے مانگتا ہے۔ وہ کہتی ہے ابھی کمانے والا کوئی نہیں ہے، جب پیسے کا بندوبست ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دوں گا۔ وہ چچا زاد بھائی نالائق تھا، اس نے کہا اگر تم اتنے دن کے اندر مجھے پیسہ نہیں لوٹاؤ گی جو میں کہوں گا اس کو ماننے کے لیے ماننا پڑے گا۔ غریبی تھی، اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کا عرصہ گزر جاتا ہے، وہ چچا زاد بھائی بہن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میری رقم واپس کرو۔ بہن کہتی ہے آپ تو دیکھے ہیں میرا کوئی سہارا نہیں ہے،
کمانے والے کوئی نہیں ہے، جب تک رقم جمع ہو جائے گی تو میں آپ کو لوٹاؤں گی۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کہا تھا اگر تم اس تاریخ تک پیسہ نہیں جمع کرو گی تو میں جو کہوں گا وہ ماننا پڑے گا۔ وہ چچا زاد بھائی کہتا ہے میں تم کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں، تم سے میں محبت کرنے لگا ہوں، بس اظہار نہیں کیا۔ میں جو کام کرنے کے لیے کہتا ہوں وہ کر لو، پیسہ مت دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہاں پر ایک چیز، ایک نقطہ بھی بیان کیا گیا۔ یہ پورا واقعہ سننے کے بعد کردار والدین کا بھی ہوتا ہے، ذرا سنیے گا، اس کے بعد میں جو والدین کا کردار ہوتا ہے وہ بتاؤں گا۔ چچا زاد بھائی جو بری نظر اپنے بہن پر رکھا ہوا تھا اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر لے کے جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدتمیزی یا برے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چچا زاد بھائی اس کی بہن کو دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہ پوچھتا ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کام کو انجام دے لیں گے، تمہارا پیسہ بھی معاف ہو جائے گا اور میں بھی جو ہے فائدہ اٹھا لوں گا۔ اس کے بعد جب وہ آنکھوں سے آنسو نکالتی ہے تو اس سے پوچھتا ہے تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تمہارا باپ تو مر چکا، میرا باپ تو کہیں چلا گیا ہے۔ دیکھیے اولاد کی تربیت صحیح ہونے کی وجہ سے وہ بچی کہتی ہے میرا باپ تو مر گیا، تیرا باپ بھی زندہ ہے، اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ تیرے باپ اور میرے باپ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات جو دیکھ رہی ہے تو اس کو کیا بتاؤ گے؟ جب اس نے کہا کہ اللہ کو کیا بتاؤ گے، اللہ کا تعارف جب اس نے کروایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر افسوس ہوتا ہے، مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ پھرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو دل کے اندر ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے والدین کہاں چلے گئے ہیں جو اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکے۔ پہاڑ کی چوٹی ہے، اکیلے ہیں، چاہے تو کوئی انجام دے سکتے تھے، لیکن اللہ کا ڈر جب اپنے دلوں میں پیدا کریں گے تو ہر چیز، ہر گناہ کرنے سے ٹکرائیں گے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا ہم بڑے گناہوں کو بھی ہلکا سمجھنے لگیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں۔ بے حیائی بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ غیر مسلم عورتیں، ہمارے مسلمان عورتیں غیر مردوں کے ساتھ اس طریقے سے چپکی ہوئی رہتی ہے کہ آپ دیکھیں گے تو ان کو اللہ اکبر سمجھیں، کیونکہ آج کل ماحول کے اندر دیکھا جاتا ہے کم علمی اور اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے، سب سے پہلے اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہم برے کام کر رہے ہیں، اور کم علمی کی بنیاد پر ہم نے اپنے اولاد کو، لڑکیوں کو کالجوں کو بھیج رہے ہیں۔ کس لیے بھیج رہے ہیں؟ عورت کو نہ کمانا ہے، عورت کی کمائی مرد کو کھانے پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہم لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچیوں کو کس لیے؟ آپ نے کبھی دیکھا ابھی ایکس میرج جو ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے، کئی لاکھوں مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس میں ایسے آپ ایک لڑکی کو دکھائیے جو مدرسے کی طالبہ ہے اور مدرسے سے فارغ ہوئی ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگی، کیوں؟ یہ اللہ کا ڈر جانتی ہے، اللہ کا تعارف جانتی ہے کہ کیا ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ یہ وہی لڑکیوں کو میں دکھاؤں گا جو ایکس میرج کے لیے بھاگ چکی ہے، یہ صرف کالج کی لڑکیاں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، آپ کی بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے صاحب؟ منصف ڈگری کالج۔ ڈگری لے کے کیا کرو گے؟ کبھی قرآن پڑھائیے اپنی بچیوں کو، کبھی آپ اپنے بچیوں کو حافظ قرآن بنائیے، دیکھیے اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں کتنے سکون نازل کرے گا۔ اور چھٹا شخص جو بتایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ وَمَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔
ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کرے اور اس کی درجات کو چھپائے، یعنی کہ وہ سیدھے ہاتھ سے دیتا ہے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، آج کہاں اس کی درجات کو چھپائے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم 10 روپیہ اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو 100 لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کرو گے ریاکاری کر کے؟ جو عمل کر رہے ہو، جو پیسہ تم دے رہے ہو، اگر اس پیسے دینے کا فائدہ نہیں ہے تو اس چیز کا کیا فائدہ؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ و خیرات کرے، ایسا کرے کہ سیدھے ہاتھ سے دے اور دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا مطلب مثال کے طور پر ابھی میرے سیدھے جانب کے جیب کے اندر پیسہ موجود ہے، مجھے بھی خبر نہیں ہے کتنا ہے، اگر میں اللہ کے راہ میں ہاتھ مونچھ کر ڈال دیتا ہوں تو نہ اس کو معلوم ہے نہ مجھ کو معلوم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات ہماری زندگی کے اندر آنے والے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ ما نقصت من مال وما زاد اللہ بعفو الا عزا، کہا کہ صدقہ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا۔ یہاں تو کیلکولیٹر بتا رہا ہے کہ اگر آپ 100 روپے میں سے 10 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو 90 روپے آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اگر تمہارے 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے 70 روپے تمہارے آخرت کی توشی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور 7واں شخص کے بارے میں بتایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَزَعَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں روئے۔ آج کل ہماری زندگی کے اندر ہم عبادات سے دور ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم تجارت پہ دھوکہ دے رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات چیت میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہم کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ کون سا ایسا مذہب ہے جو گناہ گار کو بہتر کہے؟ اسلام کہہ رہا ہے وہ بہترین گنہگار ہے، کوالٹی والا گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ہم تو گناہ ہزاروں کرتے ہیں لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، وہ تو معصوم عن الخطا تھے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، کیا وہ توبہ نہیں کرتے تھے؟ بعض حدیث میں آتا ہے کہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتے، بعض میں آتا ہے 100 سے زیادہ 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے تھے۔ ہم تو ہزاروں مرتبہ دن میں گناہ کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آئیے اللہ کے دربار میں آ کے دیکھیے، اپنے گناہوں کو گن گن کر افسوس کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو نکالیے اور اللہ رب العالمین سے توبہ طلب کیجیے، اور اللہ سے امید رکھیے اللہ رب العالمین سچی توبہ کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے شرک سے پاک ہو کر، اگر ہم گناہ سے توبہ کرنے والے ہیں تو اس کے لیے شرطیں بھی بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جس گناہ سے ہم توبہ کرنے والے ہیں اس کو چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کے اندر اس گناہ کو چھوڑنے کا اپنے دل کے اندر ٹھان لے سب سے پہلے، اور اپنے زندگی کے اندر اس گناہ کو نہ کرنا، اور ہماری زندگی کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل ہیں اللہ رب العالمین خالص اس کے احکام پر اور نبی کے طریقے پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔